اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ ہم جو قبریں بناتے ہیں پکی خوبصورت سیمنٹ کی، تو کیا یہ بنانا جائز ہے؟ تو حدیث پاک میں قبریں بنانے کی، پکی قبریں بنانے کی ممانعت آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، ان پر لکھنے سے اور ان کو روندنے سے منع فرمایا۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی، یہ ترمذی شریف کی اور مشکات شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس مہم پر بھیجا کہ میں جس مورتی کو دیکھوں اسے توڑ ڈالوں، اور جس اونچی قبر کو دیکھوں اس کو ہموار کروں۔ صحیح مسلم اور مشکات شریف کی روایت ہے۔ قاسم بن محمد جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے درخواست کی کہ اماں جان مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں رفیقوں کی قبور مبارک کی زیارت کرائیں۔ انہوں نے میری درخواست پر 3 قبریں دکھائیں جو اونچی نہ تھیں اور نہ بالکل زمین کے برابر تھیں کہ قبر کا نشان نہ ہو۔ ان پہ بطحا کی سرخ کنکریاں پڑی تھی۔ ابو داؤد اور مشکات شریف کی یہ روایت ہے۔ تو بہنوں اور بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور شریفہ بھی روضہ اقدس میں پختہ نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ فقہائے امت نے بوقت ضرورت کچی قبر کی لپائی کی اجازت ضرور دی ہے، یعنی کہ ہم قبر کی جو ہے ضرورت کے تحت اس کی لپائی کر سکتے ہیں، اور ضرورت ہو تو نام کی تختی لگانے کی بھی اجازت ہے جس سے قبر کی نشانی رہے، مگر قبریں پختہ بنانے، ان پر قبے تعبیر کرنے اور قبروں پر قرآن پاک کی آیات یا میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دراصل قبریں زینت کی چیز نہیں ہے بلکہ عبرت کی چیز ہے۔ شرح صدور میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک نبی کا کسی قبرستان سے گزر ہوا تو انہیں کشف ہوا کہ قبرستان والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک عرصے کے بعد پھر اسی قبرستان سے گزر ہوا تو معلوم ہوا کہ عذاب ہٹا لیا گیا ہے۔ اس نبی نے اللہ تعالیٰ سے عذاب ہٹا جانے کا سبب دریافت کیا تو ارشاد ہوا کہ پہلے ان کی قبریں تازہ تھی، اب بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو عذاب میں دوں جن کی قبروں کا نشان تک مٹ چکا ہے۔ اور قبر مبارک جو ہے کچی قبر ہونی چاہیے، قبر اندر اور باہر سے کچی ہونی چاہیے، یہ صورت کے قبر چاروں طرف سے پکی کر دی جائے اور اوپر کی سطح میں تھوڑا سا نشان کچا چھوڑ دی جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قبر کی چھت بھی کچی ہونی چاہیے، لیکن اگر زمین نرم ہو کہ سیمنٹ کے بلاک کے بغیر چھت ٹھہر نہیں سکتی، جیسے کہ ہم کراچی میں ہوتا ہے، تو بامر مجبوری یہ صورتحال جائز ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔